ذوالفقار جو حضرت علی علیہ السلام کی مشہور تلوار تھی، صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ حق اور انصاف کا نشان ہے۔ یہ تلوار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی، جو انہوں نے غزوہ احد میں حضرت علی علیہ السلام کو عطا کی۔ اسلامی روایات کے مطابق ذوالفقار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف طاقت کا نشان نہیں بلکہ عدل اور حق پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کے پاس صرف ایک تلوار نہیں ہوگی بلکہ تمام اسلحہ موجود ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے گئے ہتھیار بھی ہوں گے، جن میں ذوالفقار بھی شامل ہے۔ یہ عقیدہ مختلف معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ شیخ طوسی نے لکھا ہے، جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، ان کی تلوار ذوالفقار اور تمام انبیاء کی وصیتیں ہوں گی۔ یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام صرف ایک جنگجو امام نہیں بلکہ علم، حکمت اور الہی قدرت کے مالک ہوں گے۔ ان کا مشن صرف جنگ نہیں بلکہ دنیا کو ظلم سے پاک کرنا ہوگا۔ علامہ مجلسی امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے پاس ذوالفقار ہوگی۔ جب وہ اس سے وار کریں گے تو ہر ظالم کا سر کٹ جائے گا، اور یہ تلوار ان کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے مدد کا نشان ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالفقار ایک عام تلوار نہیں بلکہ الہی قدرت کا ایک حصہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کو مدد دے گی۔ میکائل المکرم اس کتاب کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی چھڑی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور ذوالفقار موجود ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں صرف ایک فزیکل ہتھیار نہیں بلکہ ان کے مشن کی نشانیاں ہیں۔ سب سے اہم سوال، کیا ذوالفقار آج کے ہتھیاروں کے سامنے کام آئے گی؟ آج کے دور کے ہتھیار نیوکلیئر بامز، میسائلز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی تک پہنچ چکے ہیں، لیکن شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ذوالفقار صرف ایک لوہے کی تلوار نہیں بلکہ ایک الہی نشانی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک عام چھڑی نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اسی طرح ذوالفقار بھی ایک عظیم قدرتی طاقت ہے جو صرف تلوار کی شکل میں نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک غیبی مدد بنے گی۔ امام مہدی علیہ السلام صرف جنگ کے ذریعے انصاف نہیں قائم کریں گے بلکہ علم، حکمت اور عدل کے ذریعے دنیا کا نظام بدلیں گے۔ ذوالفقار ایک نشانی ہوگی کہ وہ وہی حق کا نظام لائے ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے پاس صرف ظاہری ہتھیار نہیں ہوں گے بلکہ الہی مدد، فرشتے اور غیبی طاقت، امام علی علیہ السلام کی شجاعت اور حکمت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ، یہ تمام چیزیں دنیا کے کسی بھی طاقتور فوج یا ہتھیار سے بڑھ کر ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، ذوالفقار ایک عام تلوار نہیں بلکہ حق اور انصاف کا نشان ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس صرف تلوار نہیں بلکہ الہی قدرت ہوں گی۔ وہ صرف جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ علم اور عدل کے ذریعے انصاف قائم کریں گے۔ آج کے ہتھیار چاہے جتنے بھی ایڈوانس ہو جائے، امام مہدی علیہ السلام کی طاقت، اللہ کی مدد اور ان کے علم میں چھپی ہے۔ یہ باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالفقار امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف ایک جنگ کا ہتھیار نہیں بلکہ ایک نشان ہوگا جو ظلم کے خلاف حق کا اظہار کرے گا۔ ذوالفقار کا اثر صرف آج کے ہتھیاروں کے مقابلے میں نہیں بلکہ ایک الہی قدرت کے طور پر ہے۔ یہ تلوار اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے ہر زبان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گی۔ یہ تلوار
ایسی قدرتی مدد کا نشان ہے جو انصاف اور حق کے لیے کام کرتی ہیں، نہ کہ کسی انسانی طاقت کے لیے۔ ساتھ ہی امام مہدی علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن دنیا کو ظلم اور طاغوت کے نظام سے نکال کر انصاف اور عدل کا نیا نظام قائم کرنا ہے۔ ذوالفقار جو ایک حق اور انصاف کی تلوار ہے، ان کے مشن کا ایک ایسنشیل حصہ ہوگا۔ روایات کے مطابق جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کی تلوار کے ایک ہی دھرے سے دنیا کے ظالم اور آپریسو سسٹمز کا صفایا ہو جائے گا۔ شیعہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی جنگ میں ذوالفقار کا استعمال کریں گے، لیکن یہ جنگ صرف اس وقت کے ٹیکنالوجی اور ہتھیار کے مقابلے میں نہیں، بلکہ ایک اسپرچول اور غیبی مدد کے طور پر سمجھی جائے گی۔ ذوالفقار کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی جنگ میں فرشتے بھی ان کی مدد کریں گے۔ ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور بریوری کا نشان ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ذوالفقار کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہی شجاعت، طاقت اور عدل ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ذوالفقار کے ساتھ نہ صرف جنگوں میں شہادت دی بلکہ دنیا میں حق اور انصاف کا نظام بھی دیا۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اسی نظام کو دوبارہ قائم کریں گے، لیکن ان کا مشن دنیا کو ہر چیز سے بہتر کرنا ہوگا۔ ذوالفقار کا سمبولک طور پر ایک اور گہرا مطلب ہے۔ یہ تلوار صرف ایک ظاہری ہتھیار نہیں بلکہ ایک نئی سوچ اور نئے نظام کا نشان ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا مشن صرف جنگ تک محدود نہیں ہوگا، وہ دنیا میں انصاف اور امن کا نیا نظام لائیں گے جس میں ذوالفقار ان کی قدرت اور اللہ کی مدد کا ثبوت ہے۔ روایات کے مطابق ذوالفقار کی طاقت ایک عظیم قدرتی مدد ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اس تلوار کا استعمال کریں گے تو ہر چیز، چاہے وہ بڑے سے بڑے ہتھیار ہو یا کوئی طاقت، اس کے سامنے بے اثر ہو جائے گی۔ یہ تلوار ان کے ساتھ ان کے مشن کو ایمان اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کرے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے وقت دنیا میں جو ظالم طاقتور لوگ ہوں گے ان کا ذوالفقار کے ذریعے ہی صفایا کیا جائے گا۔ یہ تلوار ایک پاک اور صفائی کا نشان ہے جو دنیا کے ہر ظالم اور آپریسر کے لیے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت نہ صرف جنگ کے ذریعے بلکہ اپنے علم اور عدل کے ذریعے ہوں گی، اور ذوالفقار ان کی قدرت کے ایسے نشان ہوں گی جو دنیا کے تمام فتنوں کو مٹا دے گی۔ ان تمام پوائنٹس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذوالفقار صرف ایک تلوار نہیں ہے بلکہ ایک الہی قدرت اور حق کا نشان ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے مشن کو تمام دنیا میں انصاف اور امن قائم کرنے میں مدد دے گی۔ ذوالفقار کا رول صرف جنگ میں نہیں بلکہ دنیا کے نظام کو بدلنے میں بھی ہے۔